عید الفطر پر 2 یا 3 نہیں پوری 6 چھٹیاں ملیں گی۔ وزارت داخلہ نے 22 سے 27 مئی تک چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تعطیلات کے دوران تمام عوامی مقامات بشمول پارکس اور بازار بند رہیں گے۔ پنجاب حکومت کا پیر سے پبلک ٹرانسپورٹ بحال کرنے کا اعلان۔ انٹر سٹی بس سروس اور آن لائن ٹیکسی سروس بھی چلے گی۔ کرایوں میں 20% کمی کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی پیر سے پبلک ٹرانسپورٹ چلانے کا فیصلہ۔ بلوچستان اور سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی برقرار۔ کراچی کے ٹرانسپورٹرز نے بھی عید سے پہلے گاڑیاں چلانے کا مطالبہ کر دیا۔ 1,54,000 جو نوجوان سندھ سے رجسٹر ہوئے آج تک وہ منتظر ہیں۔ اگر یہ اگلے 1-2 روز میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے، نظر ثانی نہیں کرتے، تو انشاءاللہ تعالی ٹائیگر فورس سندھ کی ہر گلی، ہر کوچے، ہر گاؤں میں آپ کو انشاءاللہ تعالی سندھ کے لوگوں کی خدمت کرتی نظر آئے گی۔ ٹائیگر فورس وفاق کا فیصلہ ہے، اسے سیاست کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار کا سما کو انٹرویو۔ کہا سندھ حکومت نے فیصلے پر نظر ثانی نہ کی تو چند روز میں ٹائیگر فورس سندھ کے گلی کوچوں میں متحرک نظر آئے گی۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر شاہ کہتے ہیں ٹائیگر فورس پر کوئی اعتراض نہیں، صرف نام پر اعتراض تھا۔ عثمان ڈار سے وہ ایسی بات کریں گے، کیونکہ ہم نے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے لیٹر لکھ دیا ہے۔ ہمیں نام پر اعتراض اب بھی ہے، لیکن چیف سیکرٹری سندھ نے تمام ڈپٹی کمشنر صاحبان کو یہ لیٹر لکھ دیا کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ ایک وائرس جو کہ کورونا وائرس کے نام سے جانا جاتا ہے، دوسرا جو وائرس ہے اس کا اینٹیڈوٹ یعنی کہ تریاق دریافت ہو چکا ہے، اور اس تریاق کا نام ہے عمران خان۔ کورونا کے علاج کے لیے ویکسین تیار کی جا رہی ہے، لیکن کرپشن وائرس کا تریاق عمران خان ہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں اپوزیشن کا نیب ترمیمی آرڈیننس ابو بچاؤ ڈرافٹ ہے جس میں کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ شہزاد اکبر شہباز شریف کے خلاف نئے ثبوت لے آئے۔ کہا جن فرشتوں کو بھینسوں کا دودھ کروڑوں روپے میں بیچتے تھے وہ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ جن فرشتوں کو یہ اپنی چند بھینسوں کا دودھ اور قیمتی اور نایاب دودھ کروڑوں میں فروخت کرتے تھے، وہ فرشتے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ کسی ایک گورنمنٹ کے کانٹریکٹ میں، کسی ایک گورنمنٹ کے پروجیکٹ میں آپ کی کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، صرف پرائیویٹ بزنسز پر۔ تو شہزاد صاحب خاطر جمع رکھیں آپ کے یہ 10 اور 18 سوال اور یہ آپ کی بےہودہ قسم کی یہ باتیں کہ یہ وی ول سارٹ اٹ آؤٹ۔ شہباز شریف کے تمام اثاثے ڈکلیئر ہیں۔ حکومت نے بھینسوں کی جھوٹی کہانی گھڑی۔ شہزاد اکبر کو پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ چیلنج کرتے ہیں کہ 18 سوال لے کر آ جائیں۔ لاہور میں لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ کہا عید کے بعد پکڑ دھکڑ کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ کیٹل فارم کا حساب مانگنے والے چینی چوری کا جواب دیں۔ پارٹی اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نیب ختم کر دو۔ ان کو پتہ ہے کہ عید کے بعد 31 جولائی تک نیب جھاڑو پھیر دے گی۔ چھوٹی عید کے بعد گرفتاریاں ہوں گی، میں اس پہ قائم ہے اور دونوں طرف ہوں گی۔ شہباز شریف کو کاغذات لانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ شہباز شریف اپنا سافٹ ویئر ہی بدلے تو بچ سکتا ہے، ورنہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے شہباز شریف کے لیے لاک اپ کا پروگرام ہے۔ موجودہ لاک ڈاؤن شہباز شریف کے لیے لاک اپ کا پروگرام ہے۔ بچت صرف سافٹ ویئر تبدیل کرنے سے ہو سکتی ہے۔ چھوٹی عید کے بعد نیب دونوں طرف جھاڑو پھیرے گا۔ وزیر برائے ریلوے شیخ رشید کی پیش گوئی۔ کہا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسی لیے نیب کو ختم کرانا چاہتی ہے۔ یہ جو جن کک بیکس کا میں 16 کروڑ کا کیش کی صورت میں میاں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے کا ذکر کر رہا ہوں، بارے ثبوت آپ کے اوپر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی آسانی کے لیے میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ان ٹرانزیکشنز کی ایک اسپیسیفک ٹرانزیکشنز کی پوری ٹریل ہے، کیونکہ ملک کے قانون کے مطابق جب ایک اکاؤنٹ میں 2 ملین سے زائد کی رقم جمع ہوتی ہے کیش کی صورت میں، تو اس کے اوپر ایک CTR جنریٹ ہوتی ہے جو کہ فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو جاتی ہے، اس کو کیش ٹرانزیکشن رپورٹ کہتے ہیں۔ وہ جمع کرانے والے کا نام، مقصد، پوری ڈیٹیل جمع کرانی پڑتی ہے بینک کو۔ تو جب آپ اداروں کو آزاد کرتے ہیں تو یہ وہ CTRs جو سسٹم کے تحت جنریٹ ہوتی ہیں وہ خود اس کا جواب دیتی ہیں۔ وہ تمام شواہد آپ کے سامنے موجود ہیں۔ نیب کا ریفرنس اس وقت اختتامی مراحل پہ ہے۔
وہ بھی خبریں آ چکی ہیں کہ وہ فائل ہونے والا ہے، تو ان کے لیے اس وقت جو ہے بڑا سخت قسم کی پریشانی لاحق ہے. عید بھی آ رہی ہے، ادھر سے نیب کا ریفرنس بھی تیار ہے. اب جو شہباز شریف صاحب سے جواب چاہیے وہ ایک جواب تو یہ چاہیے، یہ 3 ٹرانزیکشنز کا میں ذکر کرتا ہوں جو مسرور انور نامی ایک شخص نے 49 لاکھ کی ٹرانزیکشن دسمبر 2012 میں کی. پھر یہ خان ٹریڈر نامی ایک جو میں پہلے ذکر کر چکا تھا فرنٹ کمپنیز کا، جس میں سے نثار ٹریڈنگ ہے، ایک خان ٹریڈنگ ہے. نثار ٹریڈنگ جو ہے وہ راشد کرامت کی ہے جو کہ 18,000 ماہوار پہ ملازم ہے شریف فیڈ مل میں. دوسری کمپنی خان ٹریڈر رمضان شوگر مل میں ان کے ملازم شکیل احمد کے والد گلزار خان کے نام پہ ہے. اس کمپنی میں سے مسرور انور کیش بوائے ہے، ملازم ہے شریف گروپ میں. ای او بی آئی کے ڈیٹا کے مطابق وہ پرماننٹ ملازم ہے ان کے پاس 12 یا 13 سال سے، اور یہ ہی کیش نکالتا ہے خان ٹریڈر کے اکاؤنٹ میں سے 49 لاکھ، اور پھر 5 دسمبر کو 49 لاکھ، پھر 17 دسمبر کو 34 لاکھ، اور 18 دسمبر کو وہ 1 کروڑ 7 لاکھ جمع کرا دیتا ہے شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں. یہ کسی فرنٹ کمپنی میں نہیں جا رہا، یہ کسی اور جگہ نہیں جا رہا. یا تو بھینسیں اتنی ہیں کہ یہ 10 دنوں کے اندر 1 کروڑ 7 لاکھ کا دودھ دے دیا، یا پھر یہ پیسے کہیں اور سے آئے تھے. تو بہن اس کا جواب، کیونکہ میاں صاحب نے خود تو پردے سے نکلنا نہیں ہے، تو آپ سے ہی درخواست ہے کہ اس کا جواب دے دیجیے. پھر ایک اور ٹرانزیکشن وہ بھی خان ٹریڈر سے 25 جون 2012 کو 10 ملین یعنی کہ 1 کروڑ کی. پھر وہی اسی دن مسرور انور شہباز شریف صاحب کے نیو مسلم ٹاؤن لاہور کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتا ہے. تو شاید یہ بھی دودھ کے پیسے تھے یا کسی اور چیز کے، یہ بھی بتلا دیجیے گا. پھر اس کے بعد نثار ٹریڈنگ کنسرن جو کہ ان کے ملازم شریف فیڈ مل کے راشد کرامت کی نام پہ بنائی گئی کمپنی ہے، جس میں کک بیکس اور کمیشن کے پیسے ڈیولپر سے آئے ہوئے پیسے صاف نظر آتے ہیں. اس سے 2014 سپٹمبر میں 49 لاکھ وڈرا ہوتا ہے، 99 لاکھ وڈرا ہوتا ہے، اور 49 لاکھ وڈرا ہوتا ہے. اور پھر مسرور انور یہ رقم 19 ملین یعنی کہ 1 کروڑ 90 لاکھ بس جمع کرا دیتا ہے شہباز شریف صاحب کے HBL کے نیو مسلم ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں کیش کی صورت میں. شاید یہ بھی دودھ کی کمائی تھی. صحیح جواب اس کا ہماری بہن مریم اورنگزیب کے پاس ہوگا، کیونکہ شہباز شریف خود پردے میں ہیں، باہر آ کے جواب نہیں دے سکتے. پھر خان ٹریڈر میں سے ہی مارچ میں اور اپریل میں کوئی یہ 5-6 ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جو ملین کی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ پر ٹرانزیکشنز کا سائز کم ہو جاتا ہے وڈرال کا 2015 آنورڈ، کیونکہ پاکستان کے قوانین میں کچھ مزید سختی بھی آ گئی تھی اور انٹرنیشنل پریشر کے اندر فیٹف کا بھی پریشر تھا. تو جو کیش ٹرانزیکشن رپورٹ کی جنریشن کی لمٹ بھی کم کر دی گئی. اس صورت میں اب ٹرانزیکشنز 10-10 لاکھ میں 20-20 لاکھ میں ہونی شروع ہو گئی. تو یہی مسرور انور صاحب خان ٹریڈر میں سے پیسے وڈرا کرتے ہیں 4 ٹرانزیکشنز میں، اور پھر 50 لاکھ روپیہ جمع کرا دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کے نیو مسلم ٹاؤن لاہور کے اکاؤنٹ میں، ذاتی اکاؤنٹ میں. اور پھر اسی 2015 کے اگلے ماہ یہ کل 4 ٹرانزیکشنز میں، جس میں 2 لاکھ 24 لاکھ 10 لاکھ 49 لاکھ کی مختلف ٹرانزیکشنز میں سے پیسے نکالے جاتے ہیں، اور پھر 20 ملین جمع کرایا جاتا ہے. اور پھر ان پیسوں سے اسی وقت ایک پراپرٹی خریدی جاتی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے DHA لاہور میں. پھر 2017 کی میں ٹرانزیکشنز کا ذکر کر دیتا ہوں. اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیں مریم اورنگزیب صاحبہ کہ کیا یہ پیسے کوئی بھینسوں کے دودھ بیچ کے یہ اکٹھے ہوئے تھے جو سارا یہ کیش جمع کرتا رہتا تھا،
مسرور انور اور پھر وہ جمع کراتا تھا، یا یہ پیسے کہیں اور سے آتے تھے؟ کیونکہ یہ پیسے تو یہاں تو نظر آ رہا ہے بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کے مطابق مسرور انور وڈرا کرتا ہے اپریل 2017 میں پہلے گڈ نیچر ٹریڈنگ کمپنی جو نثار گل اور ملک علی احمد کی نام کے اوپر کمپنی ہے، جو وزیر اعلیٰ پنجاب عرف خادم اعلیٰ پنجاب محترم شہباز شریف صاحب کے ایک تھے ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز اور دوسرے تھے ڈائریکٹر پولیٹیکل اسٹریٹجی۔ آپ کے ٹیکس کے دیے ہوئے پیسوں سے ان کو تنخواہ جاتی تھی اور وہ سی ایم ہاؤس لاہور میں بیٹھ کے یہ کام کرتے تھے کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوتے تھے۔ 6 سے 7 ارب کی ٹرانزیکشن ان کے اکاؤنٹ میں ہوئی، ان میں سے یہ 12 ملین کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے جو مسرور انور وہاں سے وڈرا کرتا ہے، اور اس کے کچھ دنوں بعد وہ پیسے شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے۔ اس کے بعد ایک کانٹریکٹر ہیں، ان سے 3 چیکس مسرور انور کیش کرواتا ہے، کیونکہ وہ بھی سی ٹی آر جنریٹ ہوتی ہے، مسرور انور کا شناختی کارڈ بینک کے ریکارڈ میں موجود ہے، اور پھر وہ سارے یہ پیسے لے کے تقریباً 10 ملین کی ایک اور 4.7 ملین کی دوسری ٹرانزیکشن 2 دن کے وقفے سے 2017 میں آپ کے نیو مسلم ٹاؤن لاہور کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا ہے، اور اس کے بعد آپ انتہائی شان و شوکت کے ساتھ وسپرنگ پرائم ولاز، یہ مارگلا ہلز کے اوپر ہے، وہاں پہ 2 یا 3 ولاز خرید کے اپنی بیگم کو تحفہ کرتے ہیں، اور اس کی جو سورس آف انکم ہے وہ یہ کیش اماؤنٹس جمع ہوتی ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں جو مسرور انور جمع کراتا ہے۔ اس بیچارے مسرور انور کو یہ شاید 25-30 ہزار کا ملازم ہے آپ کی کمپنی کے اندر، یہ مسرور انور صاحب ہیں، اس وقت نیب کی حراست میں ہیں، شاہد ان کے مختلف ریمانڈز بھی ہو چکے ہیں، یہ اپنی سٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں۔ ای او بی آئی کے ڈیٹا کے مطابق بھی، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ کے ڈیٹا کے مطابق بھی یہ پچھلے 10-12 سال سے شریف گروپ کے ساتھ منسلک ہیں اور وہاں پہ ملازم ہیں۔ یا تو یہ بیچارہ مسرور انور جو 3-4 مرلے کے مکان میں رہتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، وہ کروڑہا پتی آدمی ہے اور اتنا درویش آدمی ہے کہ جو کماتا ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیتا ہے، یا یہ پھر آپ کا کیش بوائے ہے۔ برائے مہربانی اس کا جواب ہمیں دے دیجیے۔ اب ایک آخری چیز بھی میں، کیونکہ ثبوت بہت مجھ سے مانگتی ہیں، میں ان کو بار بار ثبوت دکھاتا ہوں، یہ بھی ذرا ملاحظہ فرما لیجیے۔